الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الملک. اس کی پہلی ہی آیت میں ساری کائنات کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے. سارے ملکوں کا مالک اللہ نے خود اپنے آپ کو کہا ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الملک ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو اللہ کا شکر گزار بنانا، اور بطور خاص حیات و موت کو اللہ نے اپنی دو مخلوقات قرار دے کر اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مخلوق کے ذریعے سے بندے کا امتحان لیتا ہے اور اس کی آزمائش کرتا ہے. اس سورہ کی فضیلت میں کچھ حدیثیں یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی، یعنی سورۃ الملک. اس سورہ کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو انسان سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا اسے قبر کے عذاب سے بچایا جا سکتا ہے. اور ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کرتے تھے، پھر اس کے بعد سوتے تھے. اور ایک روایت میں فضیلت بیان کی گئی کہ یہ سورہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور اس وقت تک اللہ سے جھگڑتی رہے گی جب تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں نہ پہنچا دے وغیرہ ذالک. ان فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ مخصوص سورتیں اور مخصوص آیتیں جس کی فضیلت احادیث نبویہ سے ثابت ہے، ان آیتوں اور ان سورتوں کو بھی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑا ہی بابرکت ہے اللہ کہ جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کا خاص خیال کیجئے. قرآن مجید کی سورہ میں بھی اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے.
بہت سے لوگ تعویلات کرتے ہیں، ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کی آیتوں میں اپنے انداز سے اپنے من سے کوئی تعویل نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن نے جس انداز سے جو لفظ استعمال کیا ہے ہمیں اعتقاد رکھتے ہوئے اسی انداز سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے تو ہمیں جس طرح سارے جہان کی بادشاہت مانتے ہیں اسی طرح اللہ کے لیے ہاتھ بھی ماننا ہوگا۔ رہا معاملہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں آ سکتے۔ کما یلیق لہ، جو اللہ کے شایع نشان ہاتھ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے قرآن میں کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لوگ اس کو مفہوم کے طور پر بیان کرتے ہیں اللہ بے شمار بخشش کرتا ہے، محاورہ ہے ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جس لفظ کو جس طرح قرآن نے حدیث میں استعمال کیا گیا ہے ہمیں اسی طرح ماننا چاہیے، بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی کیفیت کے بیان کرنے کے۔ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ بولتا ہے لیکن اس کا منہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اللہ پکڑتا اس کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ چلتا اس کا پیر نہیں ہے، اللہ بیٹھتا اس کا جسم نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں بعد کے لوگوں نے تیار کی ہے، ورنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سراپا جسم ہے، لیکن وہ جسم ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو اللہ کے شان کے لائق ہے ہم اس جسم کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس پر بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں اور ہمیں اسے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ عرش معلیٰ پہ جلوہ افروز ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بتا کر اللہ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ انسان منمانی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، وہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ پوری کائنات پر اللہ کی بادشاہت قائم ہے، تو اللہ کی پکڑ سے کوئی انسان باہر تو جا نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں کہا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان و جنات اگر تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل کے بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، بغیر سلطنت کے یا بغیر طاقت کے تم وہاں سے نکل نہیں سکتے ہو، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں، تم تو گھیرے میں ہو۔ اللہ کی حد بندی میں اور اللہ کی گھیرا بندی میں تم پڑے ہوئے نکل کے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ بڑا بابرکت ہے، اس کی برکت کا نتیجہ ہے کہ آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، فضا بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، دنیا بھر کے سارے سامان ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں انسان کو اللہ اس لیے عطا کرتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ اور اگر کوئی انسان اس کے برخلاف کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہے گا پکڑے گا اور جب چاہے گا موت کے گھاٹ اتار دے گا، یا جب چاہے گا اسے تباہی و بربادی سے دوچار کر دے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جو اللہ بڑا بابرکت ہے اس نے ہی موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔
حیات و موت اللہ کی دو مخلوق ہے. جس طرح انسان و جنات اور دیگر چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس طرح اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، امتحان لے، تمہارا جانچ کرے. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. غور کیجئے گا، اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا. اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے اور حیات کو پیدا کیا ہے. مطلب انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو کچھ نہیں تھا، اس کو موت سے تعبیر کیا، لیکن اللہ کا پلان میں تھا. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کر دیا تو مخلوق حیات کی شکل میں ہے. تو کہا تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تم کو کچھ بنا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حیثیت کو ختم کرے گا، پھر تم کچھ نہیں رہو گے، مر کی مٹی مل جاؤ گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیدا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. اور یہ چند روزہ زندگی تمہیں عطا کی گئی، 10 20 50 100 سال، شروع میں 1000 سال تک لوگ زندہ رہے. آخرت کے مقابلے میں اس زندگی کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ محدود زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی. تو کیا یہ جو محدود زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے، اس زندگی میں تم کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ دیکھے گا. اور اسی اعتبار سے تمہارے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا. اور تم اگر عذاب کے مستحق ہوگے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر ثواب کے مستحق ہوگے تو جنت میں جاؤ گے. اس لیے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. احادیث نبویہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ جب انسان جنت میں جانے والا جنت میں چلا جائے گا اور جہنم میں جانے والا جہنم میں چلا جائے گا، تو اس وقت میں موت کو ایک میڈھا کی شکل میں، دمبا کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. یعنی اب موت ختم، اب صرف زندگی ہی زندگی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ جو انسان جنت میں گیا جنت ہی میں رہے گا، جو انسان جہنم میں گیا جہنم ہی میں رہے گا. جو اس وقت ہوگا جب کسی جہنمی کو جہنم سے نکلنا ہوگا اور جنت پہنچانا ہوگا اسے نکال کر. جیسے اہل ایمان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ نہیں کر سکا، سزا کے طور پہ جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ انسان سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکلے گا، جنت میں چلا جائے گا اگر اس کا ایمان صحیح سالم ہوگا. یہ سب معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. موت بھی ایک مخلوق ہے جنہیں بطور خاص ایک میڈھا کی شکل میں، ایک دمبا کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. حیات و موت کے پیدا کرنے کی وجہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اگر ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے تو آدمی سوچے گا بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، بابر موج و مستی کی زندگی گزار لو، دوبارہ دنیا ملنے والی نہیں ہے. لیکن جس انسان کا اعتقاد ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں زندگی ملے گی، اس زندگی کے خاتمہ پر موت آئے گی اور موت کے بعد پھر زندگی آئے گی اور پھر وہاں ہمارا حساب چکانا ہوگا، تو انسان یہاں محتاط زندگی گزارتا ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یاد دلایا حیات و موت کو پیدا کرنے کی وجہ تمہاری آزمائش ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ ہم آئے ہیں اور ویسے ختم ہو جائیں گے، مٹی مل کے ختم نہیں، بلکہ بظاہر تمہیں مٹی ملایا جائے گا یاد دلانے کی کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا ہے، پیدا کیا، اب تمہیں موت دے رہا ہے، پھر تم کو مٹی ملا دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب لے گا. کیا حساب لے گا؟ کیا آزمائے گا؟ یہ نہیں دیکھے گا کوئی انسان کتنا زیادہ عمل کیا ہے. اسلام میں کثرت اعمال کی اہمیت نہیں ہے.
بلکہ اسلام میں حسن عمل کی اہمیت ہے، عمل صالح کی اہمیت ہے۔ ایک انسان رات دن اللہ کی بندگی کرتا ہے، ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرتے کرتے اپنی کمر کو ٹیڑھی کر لیتا ہے، جسم کو دبلا پتلا بنا لیتا ہے، لیکن وہ اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ایکم احسن عملا، تمہارا امتحان یہ ہوگا کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ کہیں نہیں کہا اکثر عملا، تم میں سے عمل کس کا زیادہ ہے، قرآن کہیں نہیں کہتا ہے۔ جہاں بھی کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے ایمان لایا اور اچھا عمل کیا۔ اور کہیں اللہ نے کہا احسن عملا، کس کا عمل اچھا ہے، وہ اچھے عمل۔ یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے۔ کسی بھی عمل کو اچھا ہونے کے لیے بنیادی طور سے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلا کہ آپ مومن ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مومن ہو کر کے جو عمل کرتے ہیں وہ عمل اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو، یعنی سنت کی ادائیگی میں ہو، اور تیسری چیز یہ ہے وہ عمل آپ کا دکھاوا نہ ہو بلکہ ریا و نمود سے پاک مخلصانہ اخلاص پر مشتمل وہ آپ کا عمل ہوگا۔ چاہے جو بھی عمل کیجیے آپ، اگر اخلاص نہیں ہے بڑا اچھا عمل ہوگا، دیر پا بھی عمل ہوگا، پبلک کو اس سے فائدہ بھی پہنچ جاتا ہوگا، لیکن آپ کے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو صرف اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر عمل ہی ضائع نہیں ہوگا، اب مجرم گردانے جائیں گے۔ اگر دکھاوے کے لیے کیا تو اب مشرک بھی بن جائیں گے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک وغیرہ ذالک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کر دیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا، کیا کام سے۔ اور جب شرک کرتا ہے تو انسان کے سارے اعمال برباد بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کی پکڑ ہوگی، اور ایسا لگتا ہے کہ انسان نے بڑا اچھا عمل کیا ہے، خوشی خوشی وہاں پہنچ رہا ہے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے نام اعمال میں اچھے اعمال کا کچھ وزن ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا غلبہ والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ کیوں فرمایا؟ اللہ کا غلبہ کا تقاضا ہے ابھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے فوراً اس کو زمین میں دھسا دے، کر سکتا ہے ایسا، لیکن اللہ کی صفت غفوری کا تقاضا ہے کہ بندہ گناہگار ہے اسے سدھرنے کا اور اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو اللہ بڑا غلبہ والا ہے کیونکہ آسمان و زمین اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا دھسا سکتا ہے، آسمان سے عذاب کو ٹکڑا گرا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، انسان اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اسے بخش بھی دیتا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اسی اللہ نے 7 طبق آسمان کو بنایا، بے در بے 7 منزلہ آسمان بنا دیا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رحمان یعنی اللہ کی اس بناوٹ میں تم کسی قسم کی کمی نہیں دیکھو گے، شغاف اور پھٹن نہیں دیکھو گے۔ ایک انسان مکان بناتا ہے، 10-20 سال کے بعد اس کی چھت کی حالت دیگرگوں ہو جاتی، اس کی دیوار کے رگ و روغن ختم ہو جاتے، اس کا فرش بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو آسمان میں، برسہا برس سے یہ آسمان اللہ کی جانب سے پیدا شدہ ایک مخلوق ہے۔ جب اس میں مرمت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کھدر میں چھید ہو گیا ذرا سے مرمت کر دیں، یا تم دیکھو کہ بغیر پیلر کے اتنا بڑا آسمان ہے، ایک سائبان بنا ہوا ہے، چھتری بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی کھونٹی کھمبا نہیں ہے، بغیر عمد ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس کے اندر کوئی کھمبا کھونٹی نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا چھت اگر آپ ڈھالتے ہیں
تو 4 پیلر لگاتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں، اس کی تنابیں کستے ہیں، بعض اور کھوٹی لگاتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے جو پورے زمین کو احاطہ کیے ہوئے، حد نگاہ آپ کہاں تک چلے جائیے اتنی آپ کی پہنچ بھی نہیں ہو رہی ہے، ابھی آسمان کی بلندی تک سائنسداں پہنچے بھی نہیں ہے، تو کہا آسمان کو ذرا دیکھو۔ جس نے 7 طبق آسمان کو بنایا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کسی قسم کا فرق نہیں پاتے ہو یا پھٹن اور سوراخ نہیں پاتے ہو، کوئی تبدیلی نہیں پاتے ہو، کوئی خرابی نہیں پاتے ہو، کوئی کٹا ہوا بے جوڑ حصہ نہیں پاتے ہو، ایسا نہیں کہ آج ادھر پھٹ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فرجع البصر هل تری من فطور، پھر اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف لے جاؤ، کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف ہے، کوئی سوراخ ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ یا بار بار اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف لے جاؤ اور غور سے دیکھو، دوربین لگا کے دیکھو۔ ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک ہار کر واپس آ جائے گی اور تم ناکام ہو جاؤ گے، حسرت زدہ رہ جاؤ گے۔ لیکن انسان اللہ کا مخالف ہوگا تو اس میں کوشش کرے گا کچھ خامی اور کمی تلاش کر لے، اللہ سب مل کے تلاش کرو، تمہیں خامی نظر نہیں آئے گی۔ یا کوئی انسان اگر یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ شادی میں غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ نے یہ آسمان کیسے بنا دیا، تو انسان بار بار کوشش کرتا ہے، قریب جا کے کوشش کرتا ہے، دور سے دوربین لگا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کہیں بھی اس کے اندر کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی سوراخ، کوئی خرابی، کوئی خامی اور کمی نظر نہیں آتی ہے۔ انسان اگر اس میں کل کانٹا نکالنے کی درست بھی کوشش بھی کرے گا تب بھی اسے دکھائی نہیں دے گا، تو کہا اس اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ اب یہ آسمان تو تم کو دکھتا ہے لیکن تمہاری پہنچ تو نہیں ہوئی ہے، اس طرح اوپر میں 6 اور آسمان ہیں، بیدر بید تہ بتہ 7 آسمان ہیں، ایک آسمان کے نیچے تم ہو، اس میں کتنی مخلوقات ہے، دوسرا آسمان کا کیا حال ہے تمہیں پتا نہیں ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان کیا حال ہے تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں اگر اللہ بتلا رہا ہے اور اللہ کے رسول اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے 7 طبق آسمان بنایا اور اسی طرح سے 7 طبق زمین بھی بنائی ہے، دیکھ لو، غور و فکر کر لو تو سمجھ میں آئے گا کہ آسمان جس کو اللہ نے پیدا کیا، یہاں پر صفت اللہ کی رحمان بیان کی گئی، اسی اللہ کی صفت رحمانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کی بے شمار مخلوقات سے تمہیں تقویت پہنچائی ہے، آرام پہنچایا ہے، سہولیات فراہم کی ہے۔ تم اس اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرو۔ ناشکری کرو گے، اللہ کی کسی نعمت کا انکار کرو گے، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تم تباہی و بربادی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ہی آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو شیطان کو رجم کرنے کے لیے بھی بنایا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آسمان آپ دیکھتے ہیں، دن میں آپ کو سورج نظر آتا ہے کہ ایسا چراغ ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، شام کے وقت میں آپ جھلملاتے ہوئے تارے دیکھتے ہیں اور پھر چاند اور 14ویں کا چاند بھی دیکھتے ہیں۔ ادھر حقیقت
آسمان دنیا کو اللہ نے ان ستاروں سے سجایا ہے اور جگمگایا ہے۔ کہا تم غور و فکر کر سکتے ہو۔ دوسری چیز، یہ ستارے اللہ نے بنائے، اس میں سے باضابطہ شہاب ثاقب کے شعلے گرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ آگ کا لکا اور آگ کا ٹکڑا گرتا رہتا ہے۔ جہاں آگ جلائی جاتی ہے، آگ کی روشنی ہوتی ہے، اس میں سے کچھ شیٹیں نکلتے رہتے ہیں۔ گویا جو آسمان کے قریب میں، وہ آسمان میں نہیں ہے، تارے آسمان میں سٹے ہوئے نہیں ہیں، بہت نیچے ہے، اس میں سے لقے آگ کا ایک شعلہ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہی نکلتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کے فرشتے اس کے ذریعے سے شیطان مردود کو رجم کرتا اور مارتے ہیں۔ جو شیطان آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتا اور ملائے اعلیٰ کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے فرشتے انہی شہاب ثاقب کے ذریعے سے اسے دھتکارتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ستارے کا ایک کام نظر آیا روشنی دینا، دوسرا کام نظر آیا، دوسرا کام دکھائی دیا سجاوٹ، اور تیسرا کام دیا شیطان کو مارنے کا ذریعہ، اور ایک چوتھا کام بھی ہے کہ انسان جب صحرائی سفر کرتا ہے، دریا و سمندر کا سفر ہوتا ہے، اسے انہی چاند ستاروں سے سمت کا پتہ چلتا ہے۔ کہا ان کے ذریعے سے انسان کو راستہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب قرآن نے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے، چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے اسے شیطان کے رجم کرنے کے لیے بھی بنایا ہے، اور ہم نے شیطان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ شیطان رحمان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کی جائے، اللہ اس کے لیے بندے کو اختیار دیا، تم بندگی کرو یا بندگی نہ کرو، تمہارا اختیار ہے۔ زندگی تمہیں اسی لیے دی گئی ہے، اچھا عمل کر کے آؤ گے تو جزا ملے گی، اور برا عمل کر کے آؤ گے تو سزا ملے گی۔ شیطان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا کہ ہم اکثر و بیشتر تیرے بندے کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے، اور جس طرح ہم اس آدم کی وجہ سے رادہ درگاہ ہو گئے، ان کو بھی تیری بارگاہ سے ہم انہیں بھٹکا کے رکھیں گے۔ اللہ نے کہا تمہارا اختیار ہے، تم کرو۔ تو جو شیطان آسمان کی طرف جاتا ہے کان لگانے کے لیے، پہلے اس قرآن کے نزول سے پہلے شیطان بالکل آسمان کے قریب جا کر گھات میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جنات کی پوری جماعت جا کر کے وہاں بیٹھ جاتی تھی، جس کا تذکرہ ابھی آئے گا سورہ جن میں۔ لیکن جب قرآن کے نزول کی باری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پہرا بٹھا دیا۔ شیطان ادھر سے گزر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ ہاں گزرتے ہوئے، آسمان کے قریب گزرتے ہوئے، اگر آسمان کے اوپر ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی باتیں کچھ ہو رہی ہو، کچھ یہ سن گن لے تو الگ سی بات ہے، لیکن رک کر کے سننا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں، بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے فرشتے دھتکارتے ہیں اور شہاب ثاقب کے ذریعے سے ہمیں دوڑا دیا جاتا ہے، تو وہاں ہم سنتے نہیں، وہاں ہم ٹھہرتے نہیں، رکتے نہیں۔ حدیثوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ شیطان وہاں قریب جا کر آسمان کی کچھ باتیں سنتا ہے، اور جوتشیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر اس کے کان میں ڈالتا ہے، اور جوتش اور کاہن جنم پتر تیار کرتا ہے اسی آدھار پر، اور اس کے بعد کچھ قسمتیں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان ایک بات بیان کرتا ہے، اس میں 99 جھوٹ ملا کر پورا جنم پتر سانچہ تیار کر لیتا ہے۔ اب انسان کی بدعقیدگی ہے، جب قرآن ساری تفصیلات بیان کرتا ہے، احادیث رسول میں تفصیلات موجود ہے، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دنیا کا تعلیم یافتہ پڑھا لکھا انسان اپنی تقدیر معلوم کرنے کے لیے کبھی کسی پرندے کا سہارا لیتا ہے، کبھی نالی کنارے میں بیٹھے ہوئے جنم پتر دیکھنے والے کا سہارا لیتا ہے، وغیرہ ذالک۔ قرآن نے کیا کہا؟
ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے اور ہم نے اسے ان چراغوں کو شیطان کے رجم اور مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے جہنم کی دھڑکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار کر رکھی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کافر ہو گئے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے تفصیلات آئے گی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا کیا کام ہو۔ تو اتنے عنایات و نوازشات کے دیکھنے کے بعد، آسمان و زمین میں موجود بے شمار اللہ کی نعمتوں سے فیض یابی کے بعد، اگر کوئی انسان اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے، نعمتوں کا انکار کرتا ہے یا نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب یہ کافر لوگ، منکر لوگ، انکار کرنے والے لوگ، ناشکرے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سمعوا لہا شہیقا، تو جہنم کے چیخ و پکار کو سنیں گے۔ وہی تفور، ایسا لگ رہا ہوگا کہ جہنم جوش مار رہا ہے، غصے سے پھٹ پڑے گا۔ سمعوا لہا شہیقا، لوگ سنیں گے اس کے چنگھار کو، اس کے چیخنے چلانے کو۔ علماء نے دو بات بیان کی ہے، جو جہنم میں لوگ رہیں گے اس کے چلانے کی آواز سنیں گے، یہ بھی مفہوم ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خود جہنم سے آواز نکلے گی۔ جیسے آپ چلے آئیے ٹینڈی میں جائیے، جہاں چمڑا پکتا ہے، جب آگ زبردست ہوتی ہے اس آگ سے کچھ آواز نکلتی ہے، اچانک کوئی آدمی جائے گا دہشت زدہ ہو جائے گا۔ جو سیٹیاں ہوتی ہیں، جو اس کی آواز ہوتی ہے، در حقیقت کلیجے کو دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ تو برسہا برس سے تیار کردہ جہنم موجود ہے، وہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ بھی کرتی ہے، ہمارا خوراک تو دیجئے۔ پھر جہنم کی کیفیت آگے بیان ہو رہی ہے کہ جہنم باز میں سے باز کو کھائے جاتی ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ غصہ سے جہنم پھٹ جائے گی۔ اس کیفیات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر ایک طرف بڑا غفور الرحیم ہے، تو دوسرے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان عدل کو قائم کرنے کے لیے ترازو کا نظام بھی رکھا ہے، اور پھر تمہاری حرکت کی بنیاد پر تم جہنم میں جاؤ گے تو جہنم کی سزا بھی سنو۔ کیا فرمایا؟ اذا القوا فیہا، جب یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، یہ اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے۔ لہا زفیر قرآن نے کہا، کہیں شہیق کہا، کہیں زفیر کہا، سیٹیاں بجنا اور اس طرح سے شور شرابہ ہونا، یہ جہنم کے اندر کی آواز ہوگی۔ وہی تفور، جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ جیسے اب پانی کھولا، یہ نیچے آگ ہے، برتن میں پانی ہے، جب زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو نیچے اوپر ہوتا ہے۔ کہا جہنم کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہے، وہ آگ کا انگارہ، وہ پانی سیال مادہ بنا ہوا ہے، وہ بالکل کھولتا ہوا نیچے اوپر ہو رہا ہے، تفور جوش مار رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ باہر نکل جائے۔ پھر تفصیل کیا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، ایسا بفری ہوئی ہے یا بفرا ہوا ہے، ایسا غصہ میں چور ہے، ایسا لگتا ہے کہ جہنم پھٹ جائے گی، اور نتیجے کے طور پر وہ میدان محشر میں کھر جائے اور لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصہ سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب اس میں لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم کا داروغہ جہنم ان سے سوال کرے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ ان فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ ڈرانے والا گیا تھا، اللہ کو معلوم ہم نے ڈرانے والا بھیجا تھا، نبی اور رسول بھیجا تھا،
بشیر و نذیر کو بھیجا تھا۔ پھر بھی اللہ کی جانب سے یہ سوال اس لیے ہوگا تاکہ آدمی کو اپنے جرم کا خود اقرار ہو جائے کہ اللہ نے کسی کو ظلم کرتے ہوئے جہنم میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ نے اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں تو دستور و قوانین عطا کر دیا تھا۔ اب اگر کچھ لوگوں نے یا جن لوگوں نے اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑا دیا تھا، ایسے انسان سے کہا جائے گا اب آپ تمہارے پراخچے اڑانے کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ کہا جائے گا جب اس میں جہنمی فوج، جہنم میں داخل ہونے والے لوگ فوج در فوج داخل کیے جائیں گے، سألہم خزنتها، تو ان سے اس کا داروغہ سوال کرے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا خبردار کرنے والا کوئی نہیں گیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈر سنانے والا خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کوئی پیغام بھیجا نہیں، کوئی چیز نازل نہیں کی، تم اپنے طرف سے آئے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ہی بڑی گمراہی میں ہو، ہم کو تم سمجھانے چلو، خود تو تم گمراہ ہو، سارے لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ لیے ہو، خاندان سے تم بغاوت کر چکے ہو، دنیا کے سب لوگ ایک طرف تم ایک طرف ہو، یہ ساری شیطانی تمہاری ہے، تم بڑی گمراہی کے اندر تم خود مبتلا ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ نے تمہارے پاس کوئی بھیجا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا خبردار کرنے والا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری باتیں سنا بھی دیا۔ پھر یہ بھی کہے گا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے اگر ہم سن لیے ہوتے اور عقل سے کام لیتے ما كنا في اصحاب السعير، تو آج ہم جہنم والے نہیں ہوتے۔ وہاں احساس ہوگا، یہ سوال در حقیقت احسان دلانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے سوال ہوگا۔ ویسے تو اللہ کو معلوم ہے کہ جہنم میں ویسے کون جا رہا ہے، فرشتوں کو پتا ہے جہنم میں کیوں جا رہا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ تم جہنم میں آ رہے ہو تو اپنے کرتوت کے نتیجے میں آ رہے ہو، اللہ تم پر ظلم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم بڑا مہربان تھا، تمہاری اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجا تھا، تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اپنے جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، یہ احساس لے کے جاؤ۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اس دن لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، ہاں ہم نے تو غلطی کی تھی، اللہ نے بھیجا تھا لیکن ہم سنے نہیں تھے، رسول پیغمبر ہمارے پاس مخلصانہ انداز میں دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، لیکن ہم ان کی شان میں گستاخی کرتے رہ گئے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں آج اپنے جرم کا احساس ہو رہا ہے اور اعتراف ہے۔ کہا جائے گا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوری ہو اللہ کی رحمت سے جہنم والوں کے لیے، یا لعنت ہو ان لوگوں پر جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، دوسری طرف اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے لعنت و رحمت دونوں چیز رکھی ہے، اس طرح جنت و جہنم رکھا ہے۔ پھر جنت و جہنم کے لیے اللہ نے انسانوں کو تیار بھی کیا، انہیں موقع دیا، جنتی اعمال کرو گے جنت میں جاؤ گے، جہنمی اعمال کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت کا نمونہ جنت ہے اور اللہ کی لعنت و عذاب کا نمونہ جہنم ہے۔ اب دنیا میں کوئی انسان اپنے آپ کو جہنمی بنانے ہی میں لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ کہا تم چونکہ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے تھے، اس لیے جاؤ جہنم میں، اب اللہ کی رحمت سے تم دور ہو۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو جہنم والوں کے لیے سعیر آگ کے انگارہ والی جہنم میں داخل ہونے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔